یعنی یا تو اچھے کام کرتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے جن کی وجہ سے وہ دوزخ سے بچ جاتا ہے، یا پھر ایسے کام کرتا ہے کہ جو اس کو ہلاک کر دے، یعنی تباہی کی طرف لے جائے۔ اب میں چند کام جو صبح سے رات تک کرنے چاہیے، جو ہمیں سنت سے پتہ چلتے ہیں، ان میں سے ایک ایک کا ذکر کروں گی، اور آپ اس کو سن کر اپنا جائزہ لیتے جائیے اور میرے ساتھ شیئر بھی کیجئے کہ کیا آپ یہ کرتے ہیں یا آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ جو ہی ہماری آنکھ کھلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دعا پڑھنی چاہیے۔ کس کس کو یہ دعا آتی؟ الحمدللہ، لیکن سب کو نہیں آتی۔ میری گزارش ہوگی سب بہنوں سے کہ اس دعا کو خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اور ایک اور دعا بھی ہے، اگر وہ بھی آتی ہے تو ٹھیک، نہیں تو وہ بھی اچھا ہے۔ الحمدللہ الذی رد علی روحی واذن لی بذکرہ۔ اللہ کا شکر ہے جس نے میری روح لوٹا دی اور مجھے اپنے ذکر کی اجازت دے دی، کہ مجھے توفیق دے دی۔ کیونکہ آپ دیکھیں کتنے ہی لوگ ہیں جو سوتے ہیں تو پھر جاگتے نہیں۔ ابھی ریسنٹلی میری ایک بہت عزیز ساتھی کے ہسبینڈ کا انتقال ہوا ہے۔ وہ صبح اٹھے ہیں، فجر کے وقت نماز پڑھی ہے، اپنے معمولات کیے ہیں، پھر اشراق پڑھی ہے اور دوبارہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ کرتے ہیں نا، راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، موسم بھی گرم ہوتا ہے، رات کو سوتے ہوئے دیر ہو جاتی ہے، تو انسان پھر کیا کرتا ہے، اٹھنے کے بعد پھر لیٹ جاتا ہے، اور وہ اسی طرح لیٹ گئے ہیں لیکن پھر دوبارہ نہیں اٹھے۔ ہمیں سے کسی کو نہیں پتا کہ جب وہ سوئے گا تو دوبارہ اٹھے گا یا نہیں۔ اس لیے معمول بنا لیجئے کہ ذکر کر کے سونا ہے اور اٹھتے ہوئے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے ہماری روح، ہماری جان ہمیں واپس لوٹا دی۔ تو دن کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف، اور اس بات کے ساتھ وَإِلَيْهِ النُّشُورِ کے واپس جانا ہے۔ ہماری واپسی بھی اللہ کی طرف سے، جس نے ہمیں زندہ کیا، پیدا کیا، وہی ہمیں موت دے گا۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کائنات کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہے۔ قیامت کے دن سب سے افضل بندے وہ ہوں گے جو کثرت سے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، حمادون ان کو کہتے ہیں۔ اور ایک دفعہ الحمدللہ کہنا میزان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ یعنی صبح صبح اب ہم الحمدللہ کہیں تو گویا ہم نے اپنے لیے ایک بہت بڑا ذخیرہ نیکیوں کا اکٹھا کر لیا۔ اور ویسے بھی شکر ادا کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ وَإِلَيْهِ النُّشُورِ، کہ دوبارہ اسی کی طرف جی اٹھنا ہے، تو قبر سے بھی اٹھنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی بستر سے اٹھتا ہے۔ کسی کو اچھے خواب آتے ہیں وہاں اور کسی کو نہیں آتے۔ قبر میں بھی کچھ لوگ تو خوشحال ہوں گے اور کچھ لوگ برے حال میں ہوں گے۔ بہرحال قیامت کے دن سب کو اٹھنا ہوگا، تو انسان موت کو یاد کرتے ہوئے، اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے کہ واپسی بھی ہے، اس طرح دن کا آغاز کرے تاکہ اچھے سے آغاز کرے۔ اس کے بعد سب سے پہلا کام آپ کیا کریں گے؟ بیڈ ٹی پئیں یا کچھ اور کریں گے؟ نماز فجر۔ نماز فجر اسی وقت پڑھیں گے جب آپ فجر کے لیے اٹھیں گے۔ جو لوگ اس وقت نہیں اٹھتے وہ بہت بڑا نقصان کر لیتے ہیں۔ لہذا دن کا آغاز فجر کی نماز سے۔ فجر کی نماز پہلی نماز ہے صبح کی، اس کی بڑی امپورٹنس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے انہیں ادا کیا اور ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے ان میں سے کچھ ضائع نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے قیامت کے دن یہ عہد ہے کہ اس کو جنت میں داخل فرمائے۔ اور جس نے ان کو ادا کیا مگر ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے، معمولی چیز سمجھتے ہوئے نماز کو ان میں سے کچھ ضائع کر دیا، تو اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، چاہے تو عذاب دے چاہے تو معاف کر دے۔ تو اس لیے دن کا آغاز اللہ کی نافرمانی سے نہیں کرنا۔ کس سے کرنا؟ فرما برداری سے۔ اور فرما برداری میں پہلی فرما برداری نماز۔ پہلا سوال قیامت کے دن نماز کا ہوگا۔ اگر اسی ٹیسٹ میں فیل ہو گئے تو آگے اور مشکلات ہو جائیں گی۔ اللہ سبحانہ وتعالی دن میں 2 بار فرشتوں سے بندوں کی نماز کے بارے میں خبر لیتے ہیں، ایک فجر اور ایک عصر۔ وہ پوچھتے ہیں جب تم گئے تھے ان کے پاس تو کیا کر رہے تھے؟ فرشتے بتاتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے۔
جب تم نکلے تو کیا کر رہے تھے؟ کیونکہ عصر اور فجر میں شفٹ چینج ہوتی ہے فرشتوں کی. عصر کے وقت رات کے فرشتے آ جاتے ہیں ڈیوٹی پر، اور فجر کے وقت دن کے فرشتے آ جاتے ہیں. تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور اس حال میں ان کے پاس پہنچے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. فجر کی نماز کے بارے میں آتا ہے، وہ آدمی ہرگز آگ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی، یعنی فجر اور عصر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ شام تک اللہ کے ذمے ہے، یعنی اللہ کی حفاظت میں ہے. تو فجر کی نماز بہت امپورٹنٹ نماز ہے، اور نماز پڑھنے والے سے اللہ کا رزق کا وعدہ ہے. اس لیے خود بھی نماز ادا کریں اور گھر والوں کو بھی اٹھائیں، پیار سے، محبت سے، امپورٹنس بتا کے کہ وہ سوتے نہ رہے، کیونکہ اس کی نحوست ہوتی ہے. فجر کی نماز میں 2 سنتیں پڑھنا بہت ضروری ہے. کچھ لوگ صرف فرض پڑھتے ہیں نا، تو فجر میں آپ سنت نہیں چھوڑ سکتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں اس سے بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 رکعتوں کو دنیا کی ہر چیز سے قیمتی قرار دیا. اور جو سویا رہے اس کے بارے میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا گیا جو رات سے صبح تک سوتا ہی رہا. آپ نے فرمایا یہ ایسا شخص ہے جس کے کان، یا فرمایا دونوں کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے، یعنی غافل ہو جاتا ہے پھر. اور اسی طرح ایک اور خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں آپ کو دکھایا گیا کہ ایک شخص تھا جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا. وہ قرآن کا حافظ تھا لیکن قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا، یعنی نماز نہیں پڑھتا تھا اور سویا رہتا تھا. نماز پڑھتے ہوئے ایک چیز یہ بھی خیال کرنی ہے کہ خشوع کے ساتھ نماز پڑھنی. خشوع کا مطلب رونا نہیں ہوتا بلکہ دل کا متوجہ ہونا ہوتا ہے، یعنی شعور کے ساتھ رب سے مناجات کریں، اطمینان اور خشوع سے سجدہ کریں، یعنی پورے سکون کے ساتھ. کیونکہ ایک سجدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور ایک گناہ مٹ جاتا ہے. نماز کے فوراً بعد کیا کرنا چاہیے؟ اذکار. شاباش. نماز کے بعد اگر کوئی مصلی پر بیٹھا رہے تو جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی بخشش فرما دے، اے اللہ اس پہ رحم فرما. یعنی آپ مصلی پہ بیٹھے ذکر کر رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اور فرشتہ آپ کے لیے دعائیں کرنا شروع ہو گیا ہے. تو ہم میں سے ہر ایک کو فرشتوں کی دعائیں لینی چاہیے. اسی طرح ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنا چاہیے. اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا جائے تو جو ایسا کرے گا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. کتنی بڑی بات ہے نا یہ، اس لیے اس کا اہتمام کیا رکھنا ہے. اگر کسی وجہ سے آپ مصروف ہیں، 33 بار نہیں پڑھ سکتے تو 10 بار بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ انگلیوں پر تسبیح کریں، کیونکہ انگلیاں قیامت کے دن کیا کریں گی؟ گواہی دیں گی. ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھیں. اس کا فائدہ کیا ہے؟ جی، ایسے شخص کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں لے جانے سے نہیں روک سکتی. اتنا بڑا اجر و ثواب. میں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ اپنا جائزہ لیں. اگر کوئی چیز چھوٹ گئی ہے، بھول گئی ہے، پتہ ہے لیکن کرتے نہیں، تو کرنا شروع کر دیں. وہ دن جس میں یہ باتیں کریں گے آپ، اس کی نسبت بہت زیادہ اجر و ثواب والا ہوگا جس میں آپ یہ نہیں کریں گے. دنیا کے کام کبھی ختم نہیں ہو سکتے، لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے اذکار، اپنی عبادات کو بھولنا نہیں. اسی طرح ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں مجھے نظر لگ گئی، وہ فلانے نے جادو کر دیا، وہ گھر میں یہ شر ہو گیا. تو اس کا حل بتایا گیا ہے کہ ہر نماز کے بعد قل هو اللہ 1 دفعہ، قل اعوذ برب الفلق 1 دفعہ اور قل اعوذ برب الناس 1 دفعہ پڑھیں. یہ نماز کے بعد پڑھنی چاہیے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں، کوئی ایسی تکلیف ہوتی ہے ان کو سمجھ نہیں آتی، وہ پڑھ کے اپنے ہتھیلی پہ پھونک مار کے اپنے سر سے منہ اور پورے جسم پر اپنا ہاتھ پھیر لیا کریں. اس سے انشاءاللہ ان کا شر بھی دور ہو جائے گا، ان کی بیماری بھی ختم ہوگی. نماز کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ صبح شام کے اذکار، پروٹیکشن کی دعائیں.
آپ میں سے کس کس کے پاس ایاک نستعین کتاب ہے؟ الحمدللہ کافی لوگوں کے پاس ہے. جس کے پاس نہیں، اگر آج آئی بھی ہے تو ضرور لے لیں. اور انگلش میں بھی ہے، اس میں ٹرانسلیٹریشن کی ہوئی ہے. اگر عربی نہیں پڑھ سکتے بچے تو ان کو انگلش میں پڑھنی آ جائے تو وہ بچوں کو ضرور ساتھ ساتھ سکھائیں. ہر ماں خود اپنے پڑھنے کے ساتھ اپنے بچوں کو بھی سکھائے. تو اگر زبانی یاد نہیں تو دیکھ کے پڑھ لیجئے. انشاءاللہ جب آپ پروٹیکشن کی دعائیں پڑھیں گے تو آپ نظر سے، حسد سے اور بہت سے شر سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں کہ لوگوں کی نظر تیز ہوتی ہے، ایسا ہے کہ ہمارے اوپر پروٹیکشن وال نہیں ہوتی کیونکہ ہم اذکار نہیں کرتے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص آپ میں سے جیسے بزرگ خواتین ہیں جن پہ بچوں کی، چھوٹے بچوں کی ذمہ داری نہیں یا گھر کے بہت سارے کام کاج نہیں، تو وہ فجر کی نماز سے سورج طلوع ہونے تک بیٹھے رہے مصلی پر. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے پھر بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، پھر 2 رکعتیں پڑھے اشراق کی، یعنی اس کے لیے ایک حج اور عمرے کا ثواب ہے. کوئی معمولی اجر؟ کتنا بڑا اجر کما لیتے ہیں وہ لوگ جو تھوڑا صبر سے بیٹھے رہتے ہیں فجر کے بعد اور نفل پڑھ کے اٹھتے ہیں، اور 2 رکعتیں ہی پڑھنی ہوتی ہیں. تو انسان کا دل، اس کی روح، یہ سیراب ہو جاتے ہیں ان اعمال سے جو ابھی تک میں نے آپ کو بتائے. آپ کے لیے خیر و برکات کے دروازے کھل جاتے ہیں، دنیا اور آخرت میں سلامتی کا ذریعہ ہے، عظیم اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، شر کے آنے سے پہلے، تکلیف کے آنے سے پہلے، واقع ہونے کے بعد اسے ہٹانے کا ذریعہ ہے. یہ دعائیں، یہ جو میں بتا رہی ہوں نا پروٹیکشن کی دعائیں جو ہیں، رب کے سامنے فقر اور عاجزی کا اظہار بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف بھی ہے. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی دشمن سے بچنے کے لیے اپنے آگے کوئی وال کھڑی کر لے. تو انشاءاللہ اگر ساری نہیں بھی پڑھ سکتے تو معوذتین، بسم اللہ الذی لا یضر، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور کچھ اور مختصر دعائیں پڑھ کے اپنے اوپر بھی پڑھیں اور بچوں کو بھی پڑھنا سکھائیں. اس کے بعد کیا کریں گے یہ بتائیے؟ تلاوت کریں، چاہے تھوڑی سی ہی کیوں نہ کریں. اور اگر میں سمجھتی ہوں بچوں کے اسکول جانے کا وقت ہوتا ہے تو اپنی تلاوت کا وقت نہیں رہتا، پھر آپ کیا کریں؟ اپنے فون پر قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ ریگولر لگا دیں. کوئی پورے قرآن کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اب تو ایسی ویب سائٹس بھی ہیں، وہاں سے آپ شروع کریں، الحمد سے الناس تک پورا کریں. ہر روز تلاوت لگا دی، بچے بھی تیار ہو رہے ہیں، آپ بھی کچن میں کام کر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ تلاوت سنیں. کیوں؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اور تلاوت کا عربی میں معنی فالو کرنا بھی ہوتا ہے، سمجھ کے پڑھنا، اور انہوں نے نماز قائم کی اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے انہوں نے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہ ہوگی. یہ لوگ اللہ کے ساتھ ایک بزنس کر رہے ہیں. یہ چیزیں یہ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے ہاں ایسا اجر، اتنا پروفٹ پائیں گے کہ سوچ بھی نہیں سکتے، تاکہ وہ انہیں ان کے اجر پورے پورے دے اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ بھی دے. بے شک وہ بے حد بخشنے والا، نہایت قدردان ہے. تو پیاری بہنوں، تلاوت کو نہیں چھوڑنا، چاہے ایک صفحہ ہی کیوں نہ ہو، ایک ربع ہی کیوں نہ ہو، ہاف جز کیوں نہ ہو، ایک پارا کیوں نہ ہو. میرے ایک بہنوئی تھے، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے. وہ چاند کی پہلی تاریخ کو پہلا سپارہ پڑھتے اور آخری کو آخری سپارہ پڑھتے، اور اس طرح ہر مہینے پورا قرآن ختم کر لیتے. تو جن لوگوں کی بہت زیادہ مصروفیات ہیں، ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کی تلاوت زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن جو ہے یہ غموں کا علاج ہے، شفا ہے، سکون کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کو نہیں چھوڑنا. ایک حرف پڑھنے کا کتنا اجر ہے؟ 10 گنا. ایک حرف الف پڑھیں گے تو 10 نیکیاں، لام پڑھیں گے تو 10 نیکیاں، میم پڑھیں گے تو 10 نیکیاں. کیا کوئی اور کام کرنے سے اتنا پروفٹ آپ گین کر سکتے ہیں؟ نہیں. ہاں ایک مشکل ہے، کچھ لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، یا ان کی تجوید ٹھیک نہیں، یا وہ ڈرتے ہیں کہ کوئی سن لے گا تو پھر کیا ہوگا. تو ایسی صورت میں ان کو اپنی تجوید ٹھیک کرنی چاہیے. اس کے لیے میں آپ کو ایک طریقہ بتاتی ہوں، اور وہ طریقہ ہے
ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، لرن قرآن. کس کس کے پاس ہے یہ ایپ؟ 8-10 لوگوں کے پاس ہے، زیادہ نہیں. آپ یہ ایپ اگر ڈاؤن لوڈ کر لیں. اچھا، قرآن پر آل کس کے پاس ہے؟ وہ بھی تھوڑے سے لوگوں کے پاس ہے. ان دونوں میں سے کوئی بھی ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. یہ آپ آئی فون پہ بھی کر سکتے ہیں اور اینڈرائڈ میں بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں آپ تجوید سیکشن پہ چلے جائیں. تجوید پہ جائیں گے تو وہاں آپ کو ایک ایک آیت کہلوائی ہوئی ملے گی. پہلے ٹیچر پڑھے گی، پھر پیچھے آپ پڑھیں گے. تو آپ کیا کریں، جب ٹیچر پڑھ رہی ہو غور سے سنیں، جب اسٹوڈینٹس آگے پڑھے آپ بھی ساتھ شامل ہو جائیں. تو اس طرح روز پڑھتے پڑھتے آپ کی تجوید ٹھیک ہو جائے گی. کیونکہ بازو کا جب انسان بڑا ہو جاتا ہے نا تو اس کو شرم آتی ہے کسی کے پاس جا کے غلطیاں نکلوانے کی، یا ٹائم نہیں ہوتا، یا فیس نہیں دے سکتے، یا کوئی اور مسائل ہوتے ہیں. تو آپ قرآن مجید کھول کے بیٹھ جائیں، آڈیو لگا کے بیٹھ جائیں، اور 7 انگلی رکھ کے ایک ایک آیت کو پڑھ پڑھ کے یاد کریں. اس کے مخارج ٹھیک کریں، ادائیگی ٹھیک کریں. ٹھیک ہے. جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہو وہاں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. ابو ہریرہ کہا کرتے تھے، بے شک قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے. اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے. یعنی اس گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے جس میں کیا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. آج آپ دیکھیں ہمارے بچے ویڈیو گیمز کے پیچھے دیوانے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں. ہم اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ کو پتا نا، جب بچے قرآن پڑھتے تو ماں باپ کو بھی ثواب ملتا ہے کیونکہ انہوں نے ان کو پڑھوایا. لیکن اگر ہمارے بچے قرآن ہی نہیں پڑھ رہے تو مرنے کے بعد کون ہمارے لیے دعائیں کرے گا، کون ہمارے لیے کچھ کرے گا؟ تو اس لیے پیاری بہنوں، آپ ان کے لیے عملی نمونہ بنو، رول ماڈل بنو. آپ گھر میں ان کے بیچ میں بیٹھ کے تلاوت کرو، سیکھو. اگر نہیں تو انہیں بتائے، میں اب دیکھو اس ایج میں سیکھ رہی ہوں، چلو ہم سب مل کے سیکھتے ہیں. ان کو بھی ساتھ بٹھا لیں، چھوٹی سی گھر میں کلاس بنا لیں، 2-3 بچے اور آپ خود بیٹھ جائیں. اگر آپ کے ہسبینڈ بھی ساتھ بیٹھ جائے تو بہت ہی اچھا ہے. اگر یہ نہیں ہوتا تو کوئی ٹیچر ہائر کریں جو گھر پہ آئے، یا آپ اس کے پاس لے جائیں یا آن لائن پڑھائیں. لیکن اس فریضے سے آپ نے کوتاہی نہیں کرنی کہ بچوں کو قرآن سکھا کے جانا ہے دنیا سے. اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہوتا ہے، نحوست ہوتی ہے اس میں. فرشتے اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، شیاطین آ جاتے ہیں اور اس گھر کی خیر و برکت کم ہو جاتی. تب ہمارے اوپر ہے نا، ہم کیا چاہتے ہیں. قرآن مجید صرف موبائل سے نہیں پڑھیں،